اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ توبہ آیت نمبر 106 بسم اللہ الرحمن الرحیم وآخرون مرجون لأمر اللہ اما يعذبهم واما يتوب علیہم واللہ علیم حکیم والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفریقا بین المؤمنین وإرصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، آج پہلی آیت کا ترجمہ سمجھ لیجئے۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ پہلے منافقین کا تذکرہ چل رہا تھا، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان مسلمانوں کا تذکرہ فرمایا کہ جنہوں نے اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ دیا تھا اس گناہ، اس غلطی کے کفارے کے طور پہ کہ جو غزوہ تبوک میں شرکت نہ ہونے کی وجہ سے ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھول دیا، ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اب ایک اور فریق تھا جن میں 3 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے جو اپنی کچھ مصروفیت کی وجہ سے یا سستی کی وجہ سے غزوہ تبوک میں شرکت نہ کر سکے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر تمام بات کہہ دی، حق اور سچ بیان کر دیا کہ یہ ہم سے غلطی ہوئی، ہماری اپنی کوتاہی ہے، سستی کی وجہ سے ہم نہیں جا سکے۔ اور جس طرح سے باقی صحابہ کرام نے کیا تھا کہ اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ دیا تھا، یہ عمل بھی نہیں کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سچ سب کچھ جب بیان کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کے بارے میں حکم فرمایا کہ اب تمہارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں۔ اگر اللہ رب العزت تمہارے بارے میں کوئی آیت نازل فرمائیں گے تو میں وہی حکم کروں گا۔ تو پھر 50 دن تک ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ رہا، مسلمانوں کو ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعلق رکھنے کی اجازت نہیں تھی، حتیٰ کہ آخری اوقات میں گھر والوں کو بھی اجازت نہیں دی گئی۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لمبی حدیث گزری کہ کس انداز سے انہوں نے وہ گزارے۔ اور پھر جو عیسائی تھے، پوپ تھے، کسرا کے لوگ تھے، ہرقل اس کے کارندے آئے، خطوط لکھے گئے کہ آپ ہمارے پاس آؤ، اللہ کی زمین بہت کشادہ ہے، اگر آپ کے نبی نے آپ کو دھتکار دیا ہم آپ کو نوازیں گے۔ لیکن اس کو بھی ان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خط کو پھاڑ دیا اور فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا تھا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک اور آزمائش ہے۔ لیکن پھر 50 دن اور راتوں کے بعد اللہ رب العزت نے، جیسا کہ سورہ توبہ سے پہلے گزرا کہ ان تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں بھی اللہ رب العزت کی طرف سے توبہ کا پروانہ نازل ہوا، آیات میں ان کی توبہ کا ذکر ہوا اور وہ خوشی سے جھوم گئے، حتیٰ کہ صبح کے درس میں ان کا تفصیلی گفتگو اور تفصیلی واقعہ گزرا۔ اب یہ جو ایک آیت ہے، پہلی آیت، اس کا ترجمہ سمجھ لیجئے، یہ انہی حضرات کے بارے میں ہے۔ فرمایا وآخرون، اور دوسرے وہ لوگ تھے مرجون لامر اللہ، کہ ملتوی تھا۔ مرجون اصل میں یہ امید کا معنی ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ ملتوی ہونا، ملتوی تھا لامر اللہ، اللہ کے حکم کے آنے تک، اللہ کے حکم تک امید کے ساتھ تھا، اللہ کے حکم تک ملتوی تھا، یعنی لٹکا ہوا تھا۔ اما يعذبهم واما يتوب علیہم، اما یا تو يعذبهم اللہ رب العزت انہیں عذاب دیں گے، واما يتوب علیہم، اور یا یتوب ان کی توبہ کو قبول فرما لیں گے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ بڑا ہی علم والا ہے اور حکمت والا۔ یہ پہلے کی آیت تھی اور ان کی توبہ کی طرف بھی ایک قسم کا خفیف سا اشارہ بھی ہو گیا تھا۔ اور یہ انداز لٹکائے رکھنے کا، یہ ایسا انداز ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے، اور بعض علماء نے، مفسرین نے اس پہ لمبی گفتگو فرمائی کہ استاد کو شاگرد کے ساتھ
غلطی کے معاملے میں کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے، یا والد کو اولاد کے بارے میں کس طرح کا بیہیویئر رکھنا چاہیے جب وہ غلطی کریں۔ اسی طرح یہ معاملہ تھا کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس انداز سے حکم فرمایا، حتیٰ کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سے کسی بھی قسم کی بول چال کی بھی اجازت نہیں تھی۔ میں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں حاضر ہوتا تھا، میں وہاں پہ نماز پڑھ رہا ہوتا تھا اور کن اکھیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھتے تھے، جب آنکھوں کا ٹکراؤ ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ انور پھیر لیتے تھے، اور وہ جس کرب کے زمانے میں گزرے، ایک لمبی حدیث میں اپنا وہ سارا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ کس انداز سے مسلمانوں نے بھی سب کچھ ہم سے کٹ گئے تھے، حتیٰ کہ آخری اوقات میں گھر والوں کو، بیگمات کو بھی حکم دے دیا گیا کہ اب بیگمات کے قریب بھی نہیں جایا جا سکتا۔ اور 3 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ایک صحابی حضرت ہلال بوڑھے تھے، ضعیف تھے، ان کی اہلیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ یا رسول اللہ وہ تو بہت ضعیف ہیں، ان کا تو میرے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا، مجھے ان کی خدمت کی اجازت دی جائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف خدمت کی اجازت مرحمت فرمائی، اور پھر 50 راتوں کے بعد جس انداز سے اللہ رب العزت کی طرف سے آیات نازل ہوئی، فجر کا وقت تھا، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا، دور سے ایک پہاڑی سے ایک شخص نے، اونچی جگہ پہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر اعلان کیا، اے کعب تیرے لیے مبارک ہو، تجھے خوشخبری ہو۔ فرماتے ہیں کہ میں اس تک پہنچا اور اسے گلے لگایا، اور مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ بہترین اور سب سے زیادہ خوشخبری والی بات وہی لگی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس معاملے میں بات ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کو خوشخبری سنی، اور پھر حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ صرف اور صرف میرے سچ بولنے کی برکت تھی، وگرنہ میں بھی منافقین کی طرح، جیسا کہ بعض لوگوں نے انہیں کہا تھا، ورغلایا تھا کہ جس طرح سے فلاں قبیلے کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر جھوٹ بول دیا تھا، بہانے تراش دیے تھے اور اپنا عذر بیان کر دیا تھا، آپ بھی یہ سب کچھ کر سکتے تھے۔ لیکن حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے اس سچ کی بدولت اللہ رب العزت نے اتنا نوازا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حمید میں ان کی توبہ کا پروانہ نازل کیا، اور یہ ایسی توبہ کہ جو قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے سے نازل فرمائی، اور اس میں کسی بھی قسم کا تردد نہیں ہو سکتا۔ جو شخص بھی قرآن میں تردد کرے گا، شک کرے گا، وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج۔ ایسی توبہ اللہ رب العزت نے قبول فرمائی۔ اور پھر اب ان آیات میں اللہ رب العزت نے یہی فرما دیا کہ یا تو اللہ رب العزت انہیں عذاب دے گا، اور یا پھر ان کی توبہ کو قبول کیا جائے، اور اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ اب یہاں پہ اصل میں بات چل رہی تھی کہ استاد کا شاگرد کے ساتھ، اور یا اولاد سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو باپ کا اس کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے۔ یہی وہ معاملہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان کو اللہ رب العزت کے حکم پر ان کے معاملے کو ملتوی کر دیا جائے، ان کو ٹال دیا جائے، یعنی اللہ رب العزت کی رحمت سے دور بھی نہیں ہوئی، بالکل نا امیدی بھی نہیں ہوئی، اور سزا بھی مل گئی۔ اسی طرح اگر اولاد کے ساتھ، اولاد سے کوئی غلطی ہو جائے تو انسان کو چاہیے کہ سختی ہونی چاہیے، لیکن اس انداز سے نہیں ہونی چاہیے کہ اولاد بالکل نا امید ہو جائے اور بری صحبت کی طرف چلی، اور اتنا نرم رویہ بھی اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ بڑی غلطی یا گناہ کے کام میں بھی ان کو نظر انداز کر دیا جائے۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العزت نے بالکل نظر انداز بھی نہیں فرمایا، بالکل ہی معاف فرما دیا نہیں، بلکہ ان کا معاملہ لٹکا دیا گیا، اور پھر اس حد تک بھی نا امیدی نہیں تھی، کیونکہ اللہ رب العزت پر توکل تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک محبت تھی، جس طرح سے اپنے حدیث میں حضرت کعب بن مالک اس زمانے کو، اس واقعے کو ذکر فرماتے، بالکل نا امیدی بھی نہیں ہوئی،
اور پھر دوسرے نمبر پہ شاگرد کے ساتھ بھی استاد کا یہی طریقہ ہونا چاہیے. اگر شاگرد غلطی کرتا ہے تو اس غلطی کی سزا ایک حد تک ہونی چاہیے، اتنی سختی کہ وہ بالکل بدزن ہو جائے، یا اتنی نرمی جس کی وجہ سے بالکل چھوٹ مل جائے، یہ بھی مناسب نہیں. انسان کو راہ اعتدال اختیار کرنا چاہیے. اور حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے بھی اسی پہ ایک مکمل کالم لکھا. فرمایا کہ ایک مرشد کو اپنے مربی یعنی اپنے جو اہل و عیال، اپنی مجلس میں رہنے والے یا اپنے مریدین کے ساتھ ایسا ہی تعلق رکھنا چاہیے، وگرنہ وہ اس طرح سے اگر نا امید ہو جائے تو پھر بری صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے جس برائی کی طرف لگے گا اس میں ہمارا بھی وبال ہوگا. لہذا آگے اللہ رب العزت نے فرمایا والذین اتخذوا، اور آگے مسجد زرار کے حوالے سے ایک مکمل بحث ہے کہ کس انداز سے مسجد زرار جو منافقین نے مسجد